یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ کہ رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اور پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ہاں تو رمضان آ رہا ہے بھائی، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے، چلا جائے گا، اور اگلے سال بھی آئے گا۔ ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں۔ صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی قرآن میں، تفصیل نہیں بتائی، لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ 6 مصرف بتائے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں کو بھی، جو مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں ان کو بھی دو، گردنیں آزاد کرواؤ، کوئی مقروض ہے، کوئی جیل میں بے گناہ ہے، یہاں خرچ کرو۔ یہ 6 مصرف بتانے کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو یہ جو 6 مصرف تھے یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، مالدار غریبوں کے پاس جائیں کہ ان پر خرچ کریں، یہ مزاج نہیں کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھریں، وہ خود تلاش کریں مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جائیں، حج پہ جائیں۔ آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں اور میں جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کیوں ہو سکتا ہے کوئی عذر پیش آ جائے، سفر میں رکاوٹ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے۔ شوق پیدا ہو اعمال کا، یہ محنت ہے کہ ایمان بنے، اللہ سے تعلق بنے، اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو، گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا یقین اور شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ کام، ذمہ داری، زندگی کا مقصد، صلاحیت کہاں لگانی ہے؟ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس زندگی کا بہترین مصرف
اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف وہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ کیسے ایمان بنے اور نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ کام ہر مسلمان دین کو سیکھے۔ دیکھو بھائی، غسل کے فرض یاد کرنے میں کوئی ایک دن نہیں لگتا، کوئی ایک ہفتہ نہیں لگتا، ایک منٹ کا کام ہے بھائی۔ اوفو، کتنے مسلمان بھائی جن کو غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ میں کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں۔ میں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر۔ یا اللہ بھائی، دین سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا بھائی۔ دین کو سیکھے میرے بھائیوں۔ گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائی، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ دین سیکھ لیں، دین کو سیکھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ زندگی جو آسان ہوگی جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے، جب ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اس سے زندگی آسان ہوگی۔ زندگی جو آسان ہوگی، مال سے نہیں، اعمال سے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے، اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، زیور نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ گھروں کی آبادی وہ چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے ہیں، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دعائیں نہیں، جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں، یہ گھر ویران ہے۔ گھروں میں برکتیں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے، نحوستیں ختم ہوں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے، شیطانی اثرات ختم ہوں گے جب گھروں میں اعمال ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ وہ قرآن پڑھے، گھوڑا بھدکے، قرآن پڑھے، گھوڑا بھدکے۔ بچہ سو رہا تھا، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں، بچے پن آئے، تلاوت چھوڑ دی۔ جب اوپر دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان پہ ایک نور ہے سفید بادل کی طرح، اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے جب اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا اللہ کے رسول یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ ہاں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا، کہتا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں جی قرآن تو بہت اچھی چیز ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ توبہ توبہ توبہ، وہ قرآن کو وظیفہ نہیں سمجھ رہا ہے۔
یہ محنت ہے، قرآن کا شوق، قرآن کا ذوق، تلاوت کا مزاج. ہر گھر میں بچے بچیاں بڑے بوڑھے قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے. ہاں آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور فرماتے، قرآن کا دور فرماتے تھے. یہ شوق پیدا ہو، اللہ کا ذکر زبانوں پر آئے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. ہمارا مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ لا الہ الا اللہ. گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. کیوں کہ ایک تو فرمایا کہ تمہارا درود شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا. ہاں شوق پیدا ہو جائے. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار مسئلوں کا حل، استغفار ہے مسئلوں کا حل، درود شریف ہے. ایک صحابی آئے حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا 1/4 وقت دے دوں. فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے. 1/2 وقت دے دوں؟ ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے. آدھا وقت دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو بہتر ہے. 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا اچھا حضور میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر ذنبوں کا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. مسئلوں کا حل نماز، مسئلوں کا حل قرآن، مسئلوں کا حل ذکر، مسئلوں کا حل استغفار، مسئلوں کا حل استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار. یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا. یہ محنت ہے بھائی. کیسے اعمال زندہ ہوں، اعمال کا شوق پیدا ہو، اخلاق اچھے ہوں، زندگی کا مزہ اٹھانا ہے. اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے، اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کریں کہ اخلاق اچھے بنائیں. آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں. سلبن قطع، اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. معاف عمن ظلمک، جو ظلم کرے تم معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حربک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو. ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا. اخلاق، نرمی،
درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہاں فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں میں سب سے پہلا جرم اس کائنات کا شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں آدم سے۔ ڈھول اس کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے، پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں گلاب کا پھول، کیا کہتے ہیں بھائی؟ گلاب کا پودا۔ او بھائی تشریف رکھے بھائی، ساتھی بھائی، او بھائی، او بھائی، او بھائی ساتھی تشریف رکھے بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ کیا دیکھو بھائی؟ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ خوبیاں دیکھیں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، خامیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ ہاں عائشہ فرماتے تھے جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرو گے اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دے گے، اور جس شخص میں کوئی خامی نظر آئے، کوئی عیب نظر آئے، اگر اس عیب کی وجہ سے اسے عار دلاؤ گے، تانا مارو گے، شرمندہ کرو گے، حقیر جانو گے تو مرنے سے پہلے اسی عیب میں خود مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہاں ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نرمی پر وہ دیتے جو سختی پر نہیں دیتے۔ جس چیز میں نرمی آئے اس کو شاندار بنائے، جس میں سختی آئے اس کو عیبدار بنائے۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے اوہو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی بھی نرم، ایمان والوں کی شان بتائی۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہین لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قرآن کا نصف ہو رہا ہے۔ قرآن جو آدھا قرآن نصف کون سے لفظ پر ہوتا ہے؟ کون سے لفظ پر ہوتا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہاں نرمی چاہیے کہ کیا؟ نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، نرم بنے، سخت نہ بنے، ٹھنڈے میٹھے، درگزر کرنا سیکھے بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال، کتنے سال؟ ایک جگہ نا نکاح پڑھایا، کیا کیا؟ نکاح پڑھایا۔ تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھی یہ شادی ہو رہی ہے، گھر جو آباد ہوگا
گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں، زیور سے نہیں، رنگ شکل سے نہیں، گھر آباد ہوگا اخلاق سے، اخلاق سے، اخلاق سے۔ اخلاق اچھے ہوں گے گھر جنت بن جائے گا، اخلاق بگڑ گئے گھر جہنم بن جائے گا۔ تو اخلاق اچھے بنائیں، خاوند کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، ساس سسر کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ کیوں کا لفظ چھوڑ دے۔ کون سا لفظ چھوڑ دے؟ خاوند یہ نہ کہ یہ کیوں کیا، بیوی یہ نہ کہ یہ کیوں کیا، ساس سسر یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ وہ کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی۔ کون سا لفظ چھوڑ دو؟ کیوں۔ کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں، کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی؟ مثال دی کہ آپ نے بیوی کو گوشت لا کر دیا کہ آج قورمہ بنانا ہے، بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا، اب شام کو گھر پہنچے، بھوک لگی ہوئی، قورمے کے چکر میں دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی خوشبو آ رہی قورمے کی۔ بیوی سے کہا کہ میرے لیے بھی بغیر مرچ والا سالن جو ہے وہ میرا، اس سے کہا تھا دیکھو مجھے جو نا مرچ سے پرہیز ہے، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا نکال دینا، میرا سالن نکال دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ شام کو دسترخوان پہ بیٹھے، بھوک لگی ہوئی ہے، قورمے کی خوشبو آ رہی ہے، بیوی سے کہا میرا سالن بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ بیوی نے کہا اوہو میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں کیا ڈال دیا ہے؟ مرچ۔ تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا بیان کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے مولوی صاحب، کیا وہ بھوکے ہی سو جائے پھر؟ ہم نے کہا بھوکا کیوں سو جائے، دہی سے روٹی کھا لے بھائی، شکر سے کھا لے بھائی۔ ہاں کتابوں میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے، غریب آدمی تھا، بہت عرصہ ہو گیا گوشت کھانے کو نہیں ملا، بڑا عرصہ ہو گیا۔ ایک دن گوشت کا بندوبست ہوا، کہیں سے پیسے اس کے پاس آئے، گوشت خریدا، بیوی کو لا کے دیا کہ آج گوشت پکاؤ، بڑا عرصہ ہو گیا۔ اب جناب شام کو بیٹھا دسترخوان پہ بڑے شوق سے کہ آج گوشت کھانا ہے، پہلا لقمہ لگایا، منہ میں ڈالا، اوئے نمک بہت تیز ہے، نمک۔ بڑا غصہ آیا بیوی پر، کہ اتنے عرصے بعد تو گوشت ملا ہے اور اس سے نمک تیز کر دیا ہے۔ بہت غصہ آیا، لیکن ایک دم دل میں آیا کہ یہ میری بیوی جو ہے نا کسی کی بیٹی ہے، کسی کی، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا خاوند اسے کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، چلو اس سے نمک تیز ہو گیا اور جناب اس نے معاف کر دیا، کچھ نہ کہا، چپ کر کے کھا گیا بس جیسے بھی کر۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب وہ فوت ہوا نا تو کسی نے پوچھا اس سے، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا میری اللہ نے مغفرت فرمائی، کس وجہ سے؟ بیوی کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے نرمی کرے گا۔ ہاں یہ محنت ہے بھائیو، اخلاق اچھے ہو جائے، درگزر کرنا آ جائے، غصے پہ قابو آ جائے، لوگوں میں خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو بھائی، خامی نظر آئے او بھائی پردہ ڈالو بھائی، اللہ ستار ہے، اللہ ستاری کو پسند فرماتے ہیں، تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کسی کی غیبت نہ کرو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں کہ غیبت کرنا اوف توبہ، جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی، نخد 4 ماہ بھائی، نخد 4 ماہ بھائی، نخد 4 ماہ بھائی، کھڑے ہو جائے، ہمت کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کے لیے